بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ غامدی صاحب کے ساتھ ہفتہ وار سوال و جواب کی براہ راست نشست کو لے کر ڈیلس امریکہ غامدی سینٹر سے حاضر خدمت ہیں۔ آغاز کرتے ہیں۔ غام صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ چوتھی نشست ہے، اس ایک اطلاقی موضوع پر آپ کی ایک رائے کے پیچھے جو طالبانہ سفر ہے اس کی جو بنا استدلال ہے، اور کسی نتیجے تک پہنچنے کے لیے ایک عالم کس فکری مشق سے گزرتا ہے، کس ذہنی مزابلت کا سامنا اس کو کرنا پڑتا ہے۔ ہم یہ جان رہے تھے آپ سے بطور ایک طالب علم کے کہ یہ دینی معاملات کے اندر نئی جدید اطلاقی آراء کیسے قائم کرنی چاہیے ہیں۔ انسانی دل میں سور کے دل کو تبدیل کیا گیا ہے، انسانی سینے میں سور کے دل کی پیوندکاری کی گئی ہے۔ اس معاملے میں دین کی ہدایت کو سمجھنے کا وہ فریم ورک کیا ہے، وہ طریقہ کیا ہے۔ گزشتہ نشست میں بڑی تفصیل سے آپ سے بات ہوئی اور آپ نے بتایا کہ ہر حکم جو دیا جاتا ہے اس کے پیچھے ایک ریزن ہوتا ہے، ایک علت ہوتی ہے، اس کو جاننا بہت ضروری ہے، اور وہی علت جب کسی دوسری جگہ پر پائی جاتی ہے یا اس کی کوئی مماثل صورتحال ہوتی ہے تو اشتراک علت کی بنیاد پر جو ہدایت اصل حکم میں تھی اس کا اطلاق وہاں پر بھی کیا جاتا ہے۔ بطور اصول آپ نے بڑی خوبی سے اس کو واضح کیا، اور دینی لٹریچر میں سے اس کے نظائر و شواہد بھی پیش کیے، رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیسے اطلاق کیا وہ بھی آپ نے بتایا۔ بحث کو آج میں آگے بڑھاؤں گا اور یہ جاننا آپ سے چاہوں گا کہ کھانے پینے کے معاملات میں پھر وہ کیا ہدایت ہے جو اللہ نے کی، اس کی علت کو ہم نے کیسے دریافت کیا، اس علت کے کیا لازمی عقلی تقاضے ہمارے سامنے آتے ہیں، اور پھر کیسے ان عقلی تقاضوں کے اوپر اسی ہدایت کا ہم اطلاق کریں گے۔ پورا وہ سفر بتائیے گا کہ جس سے ایک عالم گزرتا ہے اور آپ بھی گزرے اور اس رائے تک پہنچے۔ آپ نے خلاصہ بیان کر دیا، بس میں اس میں یہ ترمیم کروں گا کہ جیسے ایک طالب علم گزرتا ہے۔ میرا سفر تو پہلے دن سے ایک طالب علم کا سفر ہے۔ میں جس اصول کے بارے میں کچھ بنیادی باتیں عرض کر رہا تھا وہ یہ تھی کہ ہم جس وقت قرآن میں کوئی چیز پڑھتے ہیں یا کوئی چیز کسی حدیث میں دیکھتے ہیں تو پہلی چیز تو یہی ہوتی ہے کہ الفاظ ہیں، الفاظ سے ہمیں الفاظ کو سمجھنے کے بارے میں جو مسلمات ہیں ان کی رہنمائی میں کیا نتیجہ نکالنا ہے۔ ٹھیک، تو میں نے اس میں آپ کو یہ بتایا کہ لفظ کو اسی مفہوم میں لیا جائے گا جس میں اہل عرب اس کو بولتے رہے، جملے کی وہی تعریف قبول کی جائے گی جو ان کے ہاں ہمیشہ سے معروف رہی ہے، اس لیے کہ قرآن بھی عربی میں ہے، حدیث بھی عربی میں ہے، اور پھر اس کے بعد سیاق سباق کانٹیکسٹ۔ قرآن مجید میں یہ سیاق سباق کانٹیکسٹ محفوظ ہے۔ قرآن ایک کتاب کی صورت میں ہے، وہاں کوئی منفرد جملے نہیں ہیں، لہٰذا آپ پیچھے دیکھتے ہیں، آگے دیکھتے ہیں، بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ جو بات کہی گئی ہے وہ کن خصوصیات کے ساتھ ہے، کن قیود کے ساتھ ہے، کن تحدیدات کے ساتھ ہے، وہ بالکل متعین ہو جاتا ہے۔ اور حدیث میں اس کانٹیکسٹ کو متعین کرنے کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اس باب کی روایات کو سامنے رکھ لیا جاتا ہے، قرآن مجید جو فریم فراہم کرتا ہے دین کے لیے اس کو سمجھا جاتا ہے، اور پھر روایت کو اس فریم کے اندر رکھ کر اس باب کی تمام روایات میں اس کے آثار دیکھ کر سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو یہاں بھی اصل کیا چیز ہوتی ہے، وہی کانٹیکسٹ تک پہنچنا۔ قرآن میں وہ موجود ہے اور باللفظ موجود ہے، وہاں آپ کو تگ و دو کر کے اس کو متعین کرنا ہوتا ہے۔ یہ تو معاملہ ہے حکم کو سمجھنے کا۔ پھر میں نے آپ کو یہ بتایا کہ ہر حکم کسی حقیقت پر مبنی ہوتا ہے، اور اگر اس کو حقیقت کو سمجھے بغیر لوگوں تک پہنچا دیا جائے تو وہ ادھورا رہتا ہے۔ اس کی میں نے کچھ مثالیں دی تھی آپ کو۔ آپ چاہتے ہیں میں آگے بڑھوں، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ باب اتنا غیر معمولی ہے اور اس میں اتنی غلطیاں ہوتی ہیں کہ اس کی کچھ مزید مثالیں لوگوں کو دینی چاہیے، بتانا چاہیے کہ وہ یہ سمجھیں۔ دونوں رویے بالکل غلط ہو جاتے ہیں۔ ایک یہ کہ قرآن مجید میں ایک بات بیان ہوئی ہے، آپ زبان بیان کے مسلمات کو نظر انداز کر کے اس کی تعویل کرنے کی کوشش کریں، اس سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے، ایک بات۔ دوسری یہ کہ حکم کے پیچھے جو حقیقت ہے وہ یہ نہیں ہے کہ کوئی میری یا آپ کی منطق ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے خود سکھایا ہے قرآن میں، یعنی بتایا ہے کہ کس طریقے سے ہمیں احکام کے علل کو سمجھنا ہے۔ میں نے یہ بتایا تھا کہ جس کو ہمارے ہاں فقہاء علت کہتے ہیں وہ اصل میں کیا ہے، حکم کی حقیقت، یعنی وہ جامع حقیقت کہ جس پر حکم کے اجزاء کھڑے ہوتے ہیں۔ مثال دی تھی میں نے اس کی کہ اگر یہ کہا
کہ تم مریض ہو یا مسافر ہو تو تم روزہ دوسرے دنوں میں مؤخر کر سکتے ہو۔ لفظ کیا ہے؟ مریض یا مسافر۔ حقیقت کیا ہے؟ وہ مشقت جو کسی مریض کو مرض کے دوران میں اور کسی مسافر کو سفر کے دوران میں روزہ رکھنے سے لاحق ہو سکتی ہے۔ تو میں نے یہ بتایا کہ پھر دیکھیے کہ ہمارے فقہاء نے کس طرح اس کی توسیع کی۔ تو حقیقت کو جاننے کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ اللہ نے خود سکھایا کہ جانو، میرا پورا دین مبنی ہے اس پر، رسول اللہ نے سکھایا، لیکن اس کا حاصل کیا ہوتا ہے؟ اس کا حاصل یہ ہے کہ جو نئی صورتیں پیدا ہوں ان تک حکم کی توسیع ہو جاتی، اور اس طرح دین عقلی لحاظ سے ایک ہول بن کے سامنے آتا ہے، اور جہاں کہیں وہ حقیقت نہیں ہوتی یا مفقود ہو جاتی ہے یا زمانے کی تبدیلیوں کے ساتھ غائب ہو جاتی ہے تو استثناء ہو جاتا ہے، یعنی حکم پھر وہاں متعلق نہیں رہتا۔ تو یہ وہ چیز ہے، یعنی کسی حکم کی حقیقت کو قرآن کی روشنی میں دریافت کر لینا اور پھر یہ سمجھنا کہ اب اس کا اطلاق کیسے کیا جاتا ہے، یہی وہ بات ہے کہ جس کو اقبال نے ریکنسٹرکشن میں بتانے کی صحیح کی تھی۔ یعنی یہ بات کہ ایک چیز ہے ہمارا دوامی عنصر دین کا جس کو وہ کہتے ہیں، وہ تو جو احکام ہمیں دے دیے گئے ہیں ان کے ساتھ کھڑا ہے اپنی جگہ پر، وہ گویا صنوبر باغ میں پا بگل ہے، وہ اپنی جگہ پر ہے۔ اور ایک یہ کہ بدلتی ہوئی دنیا میں قیامت تک اس کو ریلیونٹ رہنا ہے، متعلق رہنا ہے، تو وہ اصل میں اسی عمل کے نتیجے میں رہتا ہے۔ یعنی یہ جو اب بات اس کے اندر مضمر ہوتی ہے، جو حقیقت ہم دریافت کر لیتے ہیں، وہ جہاں پائی جاتی ہے حکم کی توسیع ہو جاتی ہے، جہاں نہیں پائی جاتی حکم کا اطلاق نہیں ہوتا، وہاں پر آپ استثناء بیان کرتے ہیں۔ اب موجودہ زمانے کا مزاج یہ ہے کہ آپ استثناء بیان کریں تو کسی کے کانوں پر جو نہیں رینگتی۔ مثلا میں نے پچھلی دفعہ بھی آپ کو مثالیں دے کے بتایا تھا کہ جب عدت کی حقیقت متعین کر لی گئی، عام حالات تو یہ نا کہ عدت 3 مہینے ہے، مطلقہ کی عدت 3 مہینے ہے، بیوہ کی 4 مہینے 10 ہے، تو 4 مہینے 10 دن کی عدت گزارنی ہے، یہ حق ہے عورت کے اوپر۔ جب اس پر غور کر کے یہ بتایا کہ اس میں اصل حقیقت یا اس کی جو علت ہے وہ استبراء رحم ہے، یعنی بچے کے معاملے میں کوئی شبہ باقی نہیں رہنا چاہیے، تو اس وجہ سے اگر جدید ذرائع سے یہ ممکن ہو جائے کہ بچے کے بارے میں کوئی تردد نہیں ہے، رحم کے خالی ہونے کے بارے میں متعین ہو گیا ہے یا یہ متعین ہو گیا ہے کہ بچہ ہے، تو دونوں صورتوں میں عدت کے حکم کی نوعیت بدل جائے گی۔ یہ بتایا گیا نا، تو اس پر تردد نہیں ہوتا جدید طبقے کو، قدماء کو ہوتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ وہ علت کا لحاظ نہیں کرتے اور اس طرح حکم کی حقیقت سے لوگوں کو آشنا نہیں کرتے، اور یہ سہولت کے پہلو سے دیکھتے ہیں، یہاں دونوں ہی مطلوب نہیں ہوتے۔ اصل ہے کہ اصول کیا ہے۔ تو اب میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ یہ عدت ہی کے احکام کا ذرا ایک اور زاویے سے مطالعہ کریں۔ یہ تو وہ ہے نا کہ جس میں ہم نے ایک چیز کو دریافت کیا، دریافت کر کے یہ بتایا کہ وہ کہاں پائی جاتی ہے اور کہاں نہیں پائی جاتی۔ خود اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، یہ اگر آپ دیکھیں تو میں نے میزان میں ایک اور اہتمام یہ کیا ہے کہ تمام دین کے احکام کے بارے میں یہ رہنمائی کرنے کی صحیح کی ہے کہ وہ اصل کہاں تھے۔ یعنی خود قرآن میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ حکم اصل میں کہاں ہے وہ متعین نہیں ہوتا، اس کو کرنا ہوتا ہے، وہ اصل کہاں ہے اور کہاں قرآن مجید اس کے بارے میں سوالات کے جواب دے رہا ہے، کہاں اس کے اطلاق کی بحثیں کر رہا ہے۔ تو طلاق کے بارے میں جو احکام ہے وہ سورہ طلاق ہی میں اصلاً بیان ہوئے ہیں، اسی سورہ میں ہے۔ تو وہاں آپ دیکھیے تمام احکام بالکل متعین ہو جاتا ہے، وہاں جو بحث کی ہے، اور اس میں بلکہ ایک لفظ استعمال کر کے بتا دیا ہے کہ عدت کے حکم کی وجہ کیا ہے؟ ارتیاب، ان ارتبتم، شبہ ہے، اس کو دور ہونا چاہیے۔ یعنی وہاں پر گویا وہ بنیاد واضح کر دی ہے کہ یہ اصل میں مبنی کس پر ہے، اس کو دور ہونا چاہیے۔ تو ارتیاب کی بنیاد کے اوپر جب آپ اس نتیجے پر پہنچ گئے کہ عدت اصل میں یہ نہیں ہے کہ 3 مہینے ضرور گزارنے ہیں یا 3 ایام بہرحال گزرنے ہیں، اصل چیز استبراء رحم ہے، یہ واضح ہو گیا۔ اس کی وہی مثال دے کے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اگر 2 دن بعد 4 دن بعد وضع حمل ہو جاتا ہے تو عدت ختم ہو جائے گی۔
سمجھ میں آ یہ گئی. بتا دیا نا. تو ارتیاب کا لفظ استعمال کیا اور ایک اطلاق کر کے بتا دیا کہ اصل کیا ہے. اب بس اس کے بعد خاموشی ہو گئی. آپ دیکھیں کہ سورہ بقرہ میں بعض سوالات کیے، وہاں بھی کوئی اور چیز زیر بحث نہیں آئی، کہیں بھی زیر بحث نہیں آئی. یہ متعین ہو گیا، کہیں زیر بحث نہیں آئی. قرآن نازل ہو رہا ہے. اس کے بعد کیا ہوا؟ سیدہ زینب کے نکاح کا معاملہ ہوا. اب دیکھیے نا، وہی چیز ہوئی کہ ہمیں کوئی نیا مسئلہ پیش آ گیا. تو سیدہ زینب کے نکاح کا معاملہ جب ہوا اور اللہ نے آسمان سے اعلان کیا کہ ہم نے نکاح کر دیا، یعنی یہ ایک بڑا غیر معمولی واقعہ نا، پیغمبر کی موجودگی میں ہو سکتا تھا. وہ آیت قرآن میں موجود ہے جس میں یہ کہا کہ پیغمبر تو اس میں بڑے اندیشہ ناک تھے، وہ تو ڈرے ہوئے تھے. ان کا خیال تھا کہ میرے لیے تو یہ بڑی نازک صورت پیدا ہو جائے گی. اللہ کا ایما صاف معلوم ہو رہا تھا. تو اس میں یہ کہا گیا کہ پیغمبروں کا یہ کام نہیں ہے، ان کو جو حکم دیا جائے اس پر انہیں عمل کرنا چاہیے. تو باقی آپ جو کریں گے، ہم نے نکاح کر دیا. یہ کر دیا. اب ایک تو چیز یہ تھی نا کہ وہ نکاح بجائے خود بڑی بحث کا موضوع بن گیا. ایک اگلا موضوع یہ بن گیا کہ عدت تو ابھی گزری نہیں تھی، جو پہلے سے نکاح ہوا تھا ان کا، پہلے نکاح ہوا تھا، اس کی طلاق ہی ہوئی تھی نا ابھی. اس میں بلکہ قرآن کے الفاظ یہ ہیں کہ جیسے ہی اس نے طلاق کا اعلان کیا تو ہم نے آپ کا نکاح کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے تو ہدایت ہمیں کر رکھی ہوئی ہے کہ عدت کے دوران میں نہ نکاح ہو سکتا ہے، بلکہ بات بھی نہیں کرنی چاہیے. یہ کیا کیا ہے؟ تو آپ دیکھیے پھر وہاں جواب دیا اس سوال کا. کیا جواب دیا ہے؟ کہ عدت کی علت اور حقیقت استبراء رحم ہے. ان دونوں کی کبھی ملاقات ہی نہیں ہوئی تو عدت کا سوال کیا؟ سبحان اللہ. اللہ نے نئی صورت حال یہ پہ جواب دیا، نئی صورت پر اطلاق کر کے خود بتایا کہ عدت کی حقیقت کیا ہے اور یہاں کیوں اس کا لحاظ نہیں رکھا گیا. تو اب یہاں کیا ہوا کہ اطلاق کے معاملے میں استثناء ملا آپ کو. تو استثناء سے لوگ عام طور پہ خوش ہو جاتے ہیں. جب توسیع کر کے اس حکم کا اطلاق کیا جائے تو اس میں کچھ تردد ہوتا ہے، لیکن اصول ایک ہی ہے کہ آپ اس کو متعین کریں گے، جانیں گے. آگے بڑھیے ذرا عبادات میں دیکھیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بتایا کہ کیا حقیقت ہے عبادات کی. نماز کی حقیقت کیا ہے؟ پرستش. روزے کی حقیقت کیا ہے؟ اطاعت. حج و عمرہ کی حقیقت کیا ہے؟ حمیت و حمایت جو نظر کی صورت اختیار کر لیتی ہے، یعنی اللہ کی اپنے آپ کو، اپنے جان و مال کو اللہ کی نظر کرنا. قربانی ظاہر ہے اسی کا ایک جزو ہے. تو عبادات کی حقیقت، یہ اس وقت میرا موضوع نہیں ہے کہ کیسے متعین ہوا، لیکن یہ متعین ہو جاتا ہے. میں نے یہ بتایا تھا کہ یہ کبھی اس حقیقت کو اور علت کو آپ مقصد نہ سمجھ بیٹھیں، مقصد اور چیز ہے. چنانچہ دو مثالیں دے کے یہ بات سمجھائی تھی کہ نماز کی حقیقت ہے پرستش، اور نماز کا مقصد کیا ہے؟ اقم الصلاۃ لذکری، میری یاد دہانی کے لیے نماز پڑھو. مقصد اور چیز ہے. روزے کی حقیقت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی اطاعت، اطاعت کا مجسم بن جانا، اللہ تعالیٰ کے حکم کے اوپر گویا چلتی پھرتی اطاعت بن جانا. یہ اس کی حقیقت ہے. مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر اللہ کے حدود کی پابندی کا صحیح احساس پیدا ہو. تو مقصد ایک بالکل اور چیز ہوتی ہے. مقصد، حکمتیں وہ 10 ہو سکتی ہیں کسی چیز کی، وہ زیر بحث نہیں ہوتی. حقیقت کیا ہے؟ وہ بات کیا ہے جس پر مبنی ہے؟ تو یہ واضح ہو گیا، متعین ہو گیا. اب یہ سوال پیدا ہوا کہ جب نمازوں کے بارے میں یا عبادات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا ہے کہ ان میں عسر پر استثناء ہوگا، اگر تحمل سے زیادہ مشقت پیدا ہو گئی ہے تو استثناء ہوگا. یعنی یہاں اضطرار کا اصول نہیں ہے عبادات کے بارے میں. یہ بات سورہ بقرہ میں بیان کر دی. یرید اللہ بکم العسر ولا یرید بکم الیسر. اللہ عبادات کے معاملے میں آسانی کو پسند کرتا ہے، وہ مشقت کو پسند نہیں کرتا. یعنی یہ بات چونکہ صوفیانہ مشقتوں میں یا ریاضتوں میں، وہاں عبادت ریاضت بن چکی تھی، موجود تھی پوری طرح، تو واضح کر دیا اس بات کو کہ ہمارے دین میں، اللہ کے دین میں عبادت ریاضت نہیں ہے، عبادت عبادت ہی ہے. اور اس کو اسی وقت تک اپنی اصل شکل میں ہونا ہے جب تک یہ تحمل سے زیادہ مشقت میں نہیں بدلتی. تو فرمایا کہ تحمل سے زیادہ مشقت جہاں جہاں پیدا ہو رہی ہے وہاں پر ہم رہنمائی کریں گے. وہ رہنمائی قرآن مجید میں کی گئی. اس کا ایک بڑا دلچسپ باب ہے، ویسے تو بہت سے معاملات میں کی گئی. وہ دلچسپ باب یہ ہے کہ جنگ کی خطرناک صورتحال ہے، اس میں نماز پڑھنی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے. رسول اللہ کی موجودگی میں یہ لوگوں کو کہنا کہ جنگ میں لوگ اترے ہوئے ہیں، ابھی ہو سکتا ہے کہ 2 اللہ کے پاس پہنچ جائیں، 10 بچ جائیں، کسی کو زخم آ جائے، اس میں نماز کا وقت آ گیا ہے.
تو یہ تو بتا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ نماز تو ہوگی، یعنی پرستش ہوگی اللہ کے ہاں۔ تو نماز کا وقت آ گیا ہے اور لوگوں کو باجماعت نماز پڑھنی ہے، جنگ کے میدان میں پڑھنی ہے۔ اس میں کتنا آسان طریقہ ہے کہ آپ یہ کہیں کہ 2 آدمی فلاں کے پیچھے پڑھ لیں، 4 آدمی فلاں کے پیچھے پڑھ لیں، یعنی 10 جماعتیں کرا لیں۔ آج یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ وہاں کون اس کے لیے تیار ہوگا کہ موت کے منہ میں جا رہا ہے اور حضور کے پیچھے نماز چھوڑ دے؟ تو اس کی رعایت کی اللہ تعالیٰ نے، اور یہ فرمایا کہ رسول اللہ کے پیچھے نماز کیسے پڑھی جائے گی میدان جنگ میں، ہم اس کا آپ کو طریقہ بتاتے ہیں۔ اس میں الفاظ یہ ہیں کہ آپ ان کے درمیان موجود ہوں اور اقمت لہم الصلاۃ، آپ ان کے لیے نماز کی امامت کرائیں۔ تو پھر اس میں ایک دلچسپ طریقہ بتایا ہے کہ کس طرح رکعتیں تو 2 کرنی ہیں مشقت کی وجہ سے، لیکن 2 رکعتوں میں بھی 1 رکعت پڑھ کے لشکر کا ایک حصہ پیچھے چلا جائے گا اور اپنی 1 رکعت کو وہ اپنے طور پر پورا کرے گا، اور ایک دوسرا حصہ آ جائے گا اور وہ رسول اللہ کے پیچھے دوسری رکعت پڑھ لے گا۔ تو اس میں بھی یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر اتنے تردد کی کیا ضرورت ہے؟ رسول اللہ 2 رکعتیں ایک حصے کو پڑھا دیں، 2 ایک کو پڑھا دیں، لیکن اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، میں یہ مشقت اس وقت اپنے پیغمبر پر نہیں ڈالوں گا۔ تو اس میں بھی یہی اصول اختیار کیا گیا کہ حضور 2 ہی رکعتیں پڑھیں گے اور پیچھے اس طرح سے لوگ اس کا اہتمام کر لیں گے۔ تو یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ اب کیا کیا، پرستش کی حقیقت کو سامنے رکھ کر اب اللہ تعالیٰ نے جو فارم ہے اس میں ترمیم کرنا شروع کی۔ یہ کہاں تک پہنچی؟ یعنی یہ بتایا سورہ نساء میں کہ رکعتیں کم کی جا سکتی ہیں، یہ بتایا اوقات کم کیے جا سکتے ہیں۔ یہ جو ہمارے ہاں پھر روایت قائم ہوئی کہ آپ ظہر اور عصر کو ملا لیں، مغرب اور عشاء کو ملا لیں، اوقات کم کیے جا سکتے ہیں، اذکار کم کیے جا سکتے ہیں۔ اچھا، اعمال محض اشارہ رہ سکتے ہیں۔ کہاں آ کے بیان کیا؟ سورہ بقرہ میں فرمایا رجالن اور رکبانا، تم اب پیدل چلتے ہوئے پڑھ سکتے ہو، اس طرح کی صورتحال میں تم سواری پر بیٹھے ہوئے پڑھ سکتے ہو۔ تو سواری پر بیٹھے ہوئے اور پیدل چلتے ہوئے نہ سجدہ ہوگا نہ رکوع ہوگا، اس طریقے سے نماز کی حیت تبدیل ہو گئی نا ساری کی ساری۔ تو یہاں تک نوبت پہنچ گئی، یعنی وہاں سے بات چلی اور یہاں تک پہنچ گئی۔ حقیقت اپنی جگہ موجود ہے، وہ کیا ہے کہ خواہ تم سواری پر بیٹھے ہوئے ہو تب بھی پرستش کی حقیقت موجود رہنی چاہیے، یعنی تم اپنے پروردگار کے سامنے جھک جاؤ جب اس کا وقت آ گیا۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اب دیکھیے کیا کیا، یعنی یہ اجازت پورے قرآن میں جتنی اجازت دی گئی، کم کرنے کی اجازت کو دیکھیے، حضور کے پیچھے پڑھنے کی اجازت کی ایک خاص ترکیب جو بتائی گئی اس کو دیکھیے، یہ جو آیات آئی ہیں جن میں رجالن اور رکبانہ کا، اس کو دیکھیے، ہر جگہ جنگ ہے، لفظ میں کیا ہے؟ جنگ، یعنی ہر جگہ اندیشہ ہے، خطرہ ہے، خطرے کی صورتحال ہے، خفتم کے الفاظ ہیں، جنگ کا خطرہ ہے، جان کا خطرہ ہے، کوئی باہر سے پل پڑنے کا اندیشہ ہے۔ رسول اللہ نے کیا کیا؟ آپ نے فرمایا کہ یہ جو خطرہ ہے یہ کرتا کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ یہ جلدی آپا دھاپی اور افراتفری پیدا کر دیتا ہے، اور یہ آپا دھاپی، یہ جلدی صرف جنگی میں نہیں ہوتی، یہ سفر میں بھی ہوتی ہے، بعض اور موقعوں پر بھی ہوتی ہے، عام سفر میں۔ عام سفر میں یعنی کیا کیا حضور نے؟ اس کو پکڑا یہاں لفظ سے، اس کی حقیقت کو متعین کیا اور متعین کر کے اس کو عام سفروں تک اور عام مشقت کے موقعوں پر پھیلا دیا۔ اصل حکم جنگ کا تھا، اصل حکم جنگ کا۔ تو یہ گویا ایک عملی مثال ہے اس بات کی کہ حقیقت کو سامنے رکھ کر اللہ کے پیغمبر نے یہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رخصت دی گئی تھی اس میں توسیع کی، اس کا اطلاق دوسری صورتوں پر کیا۔ اور وہ آپ جانتے ہیں کہ واقعہ ہمارے ہاں تاریخ میں بیان ہوا ہے کہ سیدنا عمر نے سوال کیا کہ قرآن مجید میں تو ہر جگہ یہ خطرے کے موقع پر اللہ نے اجازت دی ہے، تو آپ نے گویا اس کی اصل حقیقت کی طرف اشارہ کرتے بتایا کہ میں نے یہ کام کیا ہے، اس کو اللہ کی تائید حاصل ہے اور اللہ نے یہ صدقہ کر دیا ہے تمہارے لیے۔ تو یہ جو اس طرح کی رعایت ملتی ہے اور حقیقت کے اطلاق سے ملتی ہے، یہ حضور نے بتا دیا کہ یہ اللہ کا وہ صدقہ ہے جو اس نے اپنی شریعت کے اندر مضمر کر رکھا ہوا ہے، میں نے اس کو نکال کے تمہارے سامنے رکھ دیا۔ اس سے آگے دیکھیے، وضو کرنا، غسل کرنا کتنا ضروری ہے، یعنی نماز کے آداب میں سے ہمارے ہاں یہ عبادت ہے۔ وضو اور غسل کوئی صفائی کی چیز نہیں ہے محض، بلکہ بارگاہ خداوندی میں حاضر ہونے کے آداب میں شامل ہے۔
وضو کر کے، اور اس میں اتنی حساسیت ہے کہ اگر ہوا خارج ہوتی ہے اس میں بظاہر کوئی گندگی بھی محسوس نہیں ہوتی، لیکن حکم یہ دیا گیا ہے کہ میری بارگاہ میں آنا ہے، تمہیں 5 وقت آنا ہے، اس اہتمام کے ساتھ آؤ، یہ سب کیا گیا۔ اب یہاں مشقت پیدا ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ تیمم کافی ہے، دونوں صورتوں میں بتا دیا، جنابت کا غسل فرض ہے، تیمم کافی ہے، نماز کے لیے وضو کرنا تھا، تیمم کافی ہے۔ تیمم میں کیا ہوا؟ یعنی تیمم میں تو کچھ بھی نہیں ہوا، پانی بھی غائب ہو گیا، یعنی آپ نے محض علامتی طور پر زمین پر ہاتھ مارے اور ایک مرتبہ یہ کر لیا، ایک مرتبہ چہرے پر کر لیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جب مشقت پیدا ہو گئی، یعنی سفر کی مشقت وہاں سب گن دی ہیں، مرض کی مشقت، پانی کے تھڑ جانے کی مشقت، کوئی چیز بھی پیدا ہو گئی ہے تو یہ رعایت کر رہا ہوں۔ حضور نے اس کو اٹھایا اور اٹھا کر یہ کیا کیا؟ آپ نے فرمایا یہی مشقت سردی کے موسم میں جرابیں اتارنے میں بھی ہوتی ہے، تو اس کو وہاں سے اٹھا کے اس کی اصل حقیقت کو لیا اور حکم کی توسیع کر کے اس کا اطلاق اس کے اوپر کر کے دکھا دیا۔ یہ تو اطلاق یعنی توسیع میں اطلاق ہے، ان صورتوں کے اوپر آپ نے اس کا اطلاق کیا اور اس طرح ایک رخصت لوگوں کے لیے پیدا ہوئی۔ اب اسی باب کو آپ یہاں سے اٹھائیے اور لے کر خور و نوش پہ آ جائیے۔ میں نے یہ بتایا تھا آپ کو کہ جو خور و نوش کے لیے بنیاد ہے، یعنی ان سب احکام پر آپ غور کریں تو وہ کیا ہے؟ وہ 2 ہی چیزیں ہیں۔ ایک یہ کہ کوئی فاسقانہ عمل ہو گیا ہے، جیسے اللہ کے نام کے بغیر ذبح کر دینا یا غیر اللہ کے نام پہ ذبح کر دینا، اس کو فسق کہا ہے۔ اس میں آپ نے ایک غلط عقیدہ، غلط نقطہ نظر یا اللہ کی نافرمانی کا ارتکاب کیا۔ اس کا مزید اطلاق کر کے بتایا کہ جوئے میں گوشت جیت کے لے آئے، ان تستقسموا بالازلام، تو یہ ایک بات بتائی کہ یہ حرمت کا باعث بن جاتا ہے۔ دوسری جانب یہ بتایا کہ جانوروں کے معاملے میں صرف بہیمۃ الانعام ہے جو جائز ہے، چرندے، تمام درندے ممنوع ہیں۔ میں پیچھے تفصیل سے بتا چکا ہوں کہ خود سور کی حرمت کا باعث یہی چیز بنی، یعنی اس میں درندگی کا اور چرندہ ہونے کا ایک طرح کا امتزاج ہو گیا ہے، یعنی اس کو لوگ بعض غلط سمجھے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ گوشت کھانا محض نہیں، وہ اپنی ذات میں اس فیملی سے تعلق رکھتا ہے جس میں آپ کی بھیڑ بکری پائی جاتی ہے، جس میں آپ کی گائے پائی جاتی ہے، جس میں آپ کے دوسرے حلال جانور پائے جاتے ہیں، وہ فیملی وہی ہے اس کی، لیکن اس فیملی میں وہ ایک جانور ہے کہ جس کو لوگ کھاتے بھی ہیں، عام طور پر کھاتے رہے، اب بھی کھاتے ہیں، اور اس کے ساتھ وہ کچھلیاں رکھتا ہے۔ تو حضور نے اس کو متعین کر کے بتایا کہ کچھلیوں والے تمام درندے، خواہ وہ شیر ہے، چیتا ہے، کوئی اور ہے، اور اسی طریقے سے چنگال والے سب پرندے، شکاری پرندے بھی، وہ سب کے سب ممنوع ہیں۔ اچھا، اب ممنوع ہے اور اس میں خون کی ممانعت بھی ہو گئی۔ پھر اس کے بعد مردہ جانوروں کے بارے میں یہ سوال پیدا ہوا کہ وہ میں نے ابھی ذبح کیا، ابھی ایک بکری سینگ کھا کے مر گئی، فرق کیا ہے دونوں میں؟ تو بتایا کہ فرق یہ ہے کہ اس کے اندر خون رہ گیا ہے، تو خون ممنوع ہے۔ تو جب آپ نے اس حقیقت کو دریافت کر لیا تو اب دیکھیے حضور اس کا اطلاق کیسے کر کے بتاتے ہیں۔ ایک تو یہ بات متعین ہوگی کہ خون نکالنا اصل مسئلہ ہے، تو اب لوگ پوچھتے ہیں کہ ذبح کرنے کی ایک سنت قائم کی گئی ہے، اس میں یہ حلقوم کاٹنا ضروری ہے، اس کا ایک مخصوص طریقہ ہے، اللہ کا نام لے کر وہ کاٹا جائے گا، اس کو ذبیحہ کہتے ہیں، یہ حلال ہوا جانور۔ تو کیا چیز تھی؟ خون نکالنا۔ اس حقیقت کو سامنے رکھ کر اب سوال کیا جا رہا ہے کہ بعض اوقات ہم شکار کر رہے ہوتے ہیں، وہاں کوئی مناسب چھری نہیں ہوتی، حلقوم کو اس طریقے سے کاٹ کر خون بہانا ممکن نہیں ہوتا۔ تو آپ نے حقیقت کو سامنے رکھ کر جو جواب دیا وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ خون بہنا چاہیے جس طرح چاہے بہا دو۔ تو اگر مثال کے طور پر حقیقت کے اطلاق کا اصول نہ ہو تو جواب کیا ہونا چاہیے تھا؟ صرف کہ وہ جو سنت قائم کی گئی ہے اسی طرح جانور کو پکڑا جائے گا، اسی جگہ سے کاٹا جائے گا، آدھا اسی طریقے سے حلقوم آپ کاٹیں گے، تڑپنے کے لیے چھوڑیں گے، سنت تو وہی عام حالات میں۔ تو اس کا اطلاق کر کے بتایا، اور اسی طریقے سے استثناء کی طرف گئے کہ یہ جانوروں کے ذبح کرنے کے لیے جو قاعدہ مقرر کیا گیا ہے، تو ایک تو یہ کہ ان کے اندر اس طرح کا گشنگ بلڈ ہوتا ہے، یعنی جو دم مسفوح ہے نکلتا ہے فوارے کی طرح، اور اسی طریقے سے جب تم ان کو ذبح کرتے ہو تو بالکل وہی کام کرتے ہو جو ایک درندہ کرتا ہے، یعنی فرق صرف ہوتا ہے کہ تمہارے ہاتھ پہ چھری ہے، اس کے پاس دانت ہے، کچھ نہیں ہے، دونوں ایک ہی کام کر رہے ہوتے ہیں۔
یہ دونوں ہی کام مچھلی کے ہاں ختم ہو جاتے ہیں. تو آپ نے اطلاق کر کے بتایا کہ مچھلی کے لیے یہ کوئی ضروری نہیں ہے، وہ مردہ بھی ہو جائے گی تو کھائی جا سکتی. تو اب دیکھیے استثناء کی بنیاد بھی وہی اصول، اطلاق کی بنیاد بھی وہی اصول. بلی بھی خون ہے، اس کی بھی آپ نے یاد دی. بہت اور چیزیں. میں نے تو آپ سے عرض کیا کہ اب چونکہ ہمارا وقت ختم ہو رہا ہے کہ اس کو پورے دین میں آپ سمجھیں، قرآن مجید میں اور اسی طرح رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں اس میں ایک ایک چیز کو لے کر یہ بتایا جا سکتا ہے کہ کس طرح اس کو خود قرآن نے استعمال کیا، اس اصول کو کس طرح حضور نے استعمال کیا، اور کس طرح ہماری رہنمائی کی، علم کی رہنمائی کی کہ قیامت تک حقیقت دریافت ہوگی. اگر وہ کہیں پائی جائے گی تو حکم کا اطلاق ہوگا، اور اگر کہیں مفقود ہو جائے گی تو استثناء ملے گا. خان صاحب ہمارا وقت یہاں پہ مکمل ہوتا ہے. غامدی صاحب نے انسانی سینے میں سور کے دل کی پیوندکاری پہ ایک اطلاقی رائے دی تھی. اس اطلاقی رائے سے بہت سارے لوگوں نے اپنے عدم اتفاق کا اظہار کیا. غامدی صاحب کے یہاں رائے بنتی کیسے ہے، اس کا پروسیس کیا ہے، اور دین کے احکام کو سمجھنے کے لیے اس اطلاقی مثال کی غنیمت سے ہم اس پورے کے پورے فہم دین کے پروسیس کو سمجھ رہے ہیں، جو ایک اسائنمنٹ کی حیثیت رکھتا ہے علوم اسلامیہ کے طالب علموں کے لیے کہ کوئی بھی رائے ایسے الٹپ قائم کر لی نہیں جاتی. اور یہ تاثر بھی بہت غلط عام طور پہ سمجھا جاتا ہے کہ غامدی صاحب کے شاید دین کے معاملات کو آسان کرنے رخصت کے پہلو کی بہت غلبہ ہے. جہاں پر جو طریقہ ہے اس مشکل استدلال کے سفر کو سمجھنے کے لیے اس سلسلے کو ہم نے جاری رکھا ہوا ہے. انشاءاللہ یہ 10 نشستوں میں بھی گیا تو اس کو ہم آگے بڑھائیں گے اور سمجھیں گے کہ مذہب اسلام کے اندر کوئی رائے کیسے قائم کی جاتی ہے، استدلال کا وہ مشکل پروسیس کیا ہوتا ہے جس سے ایک طالب علم گزرتا ہے. ہم سب اس معاملے کو آگے بڑھائیں گے. اب تک آپ کے وقت کا بہت شکریہ.